اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھی کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ سیادی واجب الاحترام عالم السامعین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم اس کے حبیب لبیب دلوں کے طبیب حضور پرنور شافی یوم النشور علیہ السلام کا ذکر سن سکیں۔ میرے نبی کی بے حساب بلند و بالا شان، بے شک میرے نبی کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑی جو مقام اللہ نے کسی کو عطا فرمایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نبیوں کو جو مقام ملا اس سے بلند و بالا اور اعلیٰ مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قائل فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ لیکن شان کی بات ہے، کتنی شان سے کہتے ہیں ہمارا نبی۔ جب کوئی شان والا ہو نا اس سے نسبت ہو جائے تو آدمی جب بتاتا ہے تو سینہ ٹھوک کے بتاتا ہے میری اس سے نسبت۔ تو اعلیٰ حضرت شان بتا رہے کہ کون ہے جو بلند و بالا ہے، سب سے اولا والا کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ سب سے بالا والا کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ سینہ ٹھوک کے بڑی بتا رہے ہیں، سینہ چوڑا ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہے۔ الحمدللہ ایسی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جتنا شکر کرے کم ہے۔ اتنی پیاری ہستی سے اتنی بلند و بالا ہستی سے اللہ نے ہمیں نہیں کرتا۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں حضور تو ہمارے، بے شک کیا شان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے، ہماری اوقات، مگر پھر بھی اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایسا وقت گزرے کہ حضور کہے یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا موقع عطا فرمایا آمین آمین آمین۔ کہ حضور کہہ رہے ہو کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا نکالا ہے، یہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا موقع عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کتنی بلند شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون نہیں جانتا کتنے جلیل القدر نبی ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے اللہ کو حضور کو بلاتا ہے، حضور سے کلام کرتے ہیں، اس لیے لقب پڑا کلیم اللہ، کلیم اللہ لقب، اتنا بڑا مقام ہے اور یہ بڑی شان ہے۔ باقی انبیاء کو یہ شان نہیں ملی، اتنی بڑی شان کہ رب سے گفتگو کرنا، رب سے کلام کرنا، ہم کلام ہونا، لقب پڑا کلیم اللہ، اتنا بلند و بالا مقام والے۔ یہاں تک کہ اللہ نے کو یہ موقع بھی عطا فرمایا، شان دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرمانے کسی نے پوچھا علم کس کا تھا تو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کر دیا میرا، یہ روح زمین کا مصر کسی کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علم ان کو کہنا تھا کہ رب کا علم سب سے زیادہ ہے، رب نے ان کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، جاؤ اس روح زمین پہ ایک میرا بندہ ہے، جا کے اس سے ملاقات کرو، اس کے ساتھ خدمت گزار سیکھو۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف کے اندر مکمل واقعہ موجود ہے، سورہ کہف کے اندر مکمل واقعہ یہ موجود ہے جو سنا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کیا فرما رہے ہیں کہ جائیے اور جگہ بتا دیں کس جگہ میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا، اور اس کی نشانی بتا دی کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں، مجموع البحرین میں ملے گا، جو دو بحر آپس میں ملتے ہیں، جو سمندر میں ملتے ہیں ادھر ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستے کے لیے سفر لمبا تھا، اپنے بھانجے کو ساتھ لیا، حضرت بنیامین، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ کے بھانجے بھی نبی ہے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اپنے بھانجے کو ساتھ لیا۔ اب سفر کرنا تھا تو کھانے کے لیے مچھلی بھی رکھ لی، پکی ہوئی گلی ہوئی مسالہ لگی مچھلی بھی رکھ لی، اور وہ مچھلی رکھ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔
سفر کرتے چلے گئے، تھک کے ایک مقام پہ تھک گئے، کتنا چلتا ہے یوشع بن نون علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک بات میرے دماغ سے بتانا نکل گئی، اللہ نے میرے دل سے بات نکال دی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم فلاں مقام پہ تھے تو وہاں میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں کود کے چل پڑی۔ میں نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہی مقام ہے جہاں وہ اللہ والا مجھے ملے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حدیث دیکھیں، سورہ کہف سے واقعہ سنا رہا ہوں کہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ والے کا قدم پڑ جائے تو وہ جگہ پہ زندگی میں رہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جگہ جہاں اللہ والے کا قدم پڑ جائے وہ جگہ بھی مچھلی کو زندگی دے دے، تو مجھے بتاؤ اللہ والوں کا کیا مقام ہے؟ جب ان کے قدم پڑنے کی وجہ سے اس جگہ کا مقام ایسا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حقی سے ملاقات ہوئی، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد دونوں سفر کو تھے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تو صبر کرنا، کچھ کہنا نہیں، صبر کرنا۔ اور میں کہہ دیتا ہوں آپ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، بہت جلال تھا، اور اللہ نے بے حساب طاقت عطا فرمائی، بے حساب طاقت آپ کے پاس۔ ہم کو سفر شروع ہوا ہے، سفر پہ چلے گئے، دریا آ گیا، دریا کراس کرنا ہے۔ دونوں کے پاس جو اس وقت کرنسی ہوگی وہ موجود نہیں ہے۔ سفر کرنے کے لیے کشتی والا جو سائبان آپ کو کشتی پار کرائے گا، دریا پار کرائے گا، کشتی کو بٹھائے گا، اس کی جو قیمت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کیسے جائے؟ دریا کے کنارے کھڑے تھے ایک کشتی والا، حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان گیا۔ وہ پہچاننے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھی کو ایسے لے جاؤں گا، کوئی رقم آپ سے طلب نہیں کروں گا، میں آپ کو ایسے دریا پار کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی پہ سوار ہوئے۔ کشتی پہ سواری کے دوران اس کی نئی کشتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک تخت نکالا، ایک تختہ نکالنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے آپ کو احسان کیا ہے، ہمارے پاس کرایہ موجود نہیں تھا، یہ بغیر پیسے کچھ لیے مگر ہمیں سفر کرا رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں ملا اور آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کی کشتی کا آپ نے تختہ نکال دیا، آپ نے اس میں عیب ڈال دیا، آپ نے نقصان کر دیا۔ حضرت خضر بولے میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب صبر کروں گا، چلیے اب میں نہیں بولوں گا۔ پھر سفر آگے چلتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے سنانا بہت پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب یہ سن رہے تو یہ دل میں یہ رہے کہ حضور کو یہ واقعہ بہت پسند تھا، اس لیے ثواب دلانا ہو جائے انشاءاللہ۔ بخاری کے الفاظ ہے کہ حضور کو واقعہ بہت پسند تھا، اب حضور کی پسندیدہ واقعہ سنا رہا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سفر چل دیا، جو الفاظ اب بتا رہا ہوں یہ سورہ کہف میں موجود نہیں ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سبحان اب بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اس سفر کے دوران کشتی میں چڑیا آ کے بیٹھی تھی، چڑیا نے پتھر سے پانی لیا چونچ کے اندر۔ حضرت خضر نے پوچھا دیکھو کیا دیکھتے ہو؟ یہی کہ چڑیا نے پانی لے لیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے رب کا علم اتنا ہے، اگر اس سمندر سے جتنا چڑیا نے پانی لیا ہے بتاؤ سمندر کو کچھ فرق پڑا ہے؟
خوبصورت ہو کھیل رہے ہو نا بہت پیارے لگتے ہیں. حضرت خضر گئے اور اس کی گردن توڑ دی, اس کی جان سے مار دیا. قرآن سورہ کہف سے واقع دوبارہ قرآن کی طرف آ گیا. سورہ کہف کا ذکر بچے کو مار دیا. اب حضرت موسیٰ پھر یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا حسین بچہ, خوبصورت بچہ, اپنے والدین کی آنکھوں کا پیارا بچہ, کتنا پیارا ہوگا اپنے والدین کو, آپ نے ایک بچے کو مار دیا. خضر بولے علیہ وسلم لم یستطیع صبرا, میں آپ نے پہلے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, صبر نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کہا تھا, تو کہا نہیں اب میں صبر کروں گا. اب آپ نے اگر صبر نہیں کرتے, موسیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی, میں چلا جاؤں گا. میں ساتھ ہی رہوں گا. آگے بڑھتے ہوئے اب سفر کرتے جا رہے ہیں, بھوک کی شدت بڑھ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک تو پہلے بھی لگ رہی تھی مگر وہ مچھلی چلی گئی تھی. اب بھوک کی شدت میں سفر مکمل کر رہے ہیں. جن بستی سے گزرو, بستی کے دروازہ کھٹکھٹا آگے نہ ہمیں کچھ کھانے دے تو ہم مسافر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو, ہم مسافر ہیں. کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی کھانا دینے کو. دو نبی سفر کر رہے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے, کوئی ہمیں کھانا کھلا دو. قرآن سے سنا رہا ہوں اور کوئی کھانا دینے کو تیار نہیں. بستی سے گزرے, بستی کے بعد ایک دیوار گری گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بنا دی, وہ دیوار تعمیر کر دی. بلکہ اس میں بھی الفاظ ہم نے کر کے اشارہ کیا دیوار تعمیر ہو. اللہ اکبر. بخاری کے الفاظ اشارہ کیا دیوار تعمیر ہو. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ بستی والے ہمیں کھانے کو دیتے نہیں, آپ نے ان کی دیوار بنا دی. کم سے کم اجرت لے لیتے, وہ اجرت سے ہم کھانا خرید کے کھا لیتے. انہوں نے کہا اب آپ کی بات پوری ہو گئی, آپ نے صبر نہیں کیا, آپ کو اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا, ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں وہ راز کیا تھا کہ جس لیے میں یہ سب کچھ کیا. راز یہ تھا کہ جس کشتی میں ہم نے سفر کیا تھا, وہ کشتی جس شخص کی تھی وہ بہت غریب تھا, اس نے نئی نئی کشتی خرید کی, مگر آگے جہاں سے اس کو گزرنا تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا. جو کشتی خوبصورت وہاں سے گزرتی, وہ کشتی پہ قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیتا. کہا اس کو عیبدار چیزیں پسند نہیں تھی, میرے تختہ نکالا, کشتی میں عیب آ گیا. اب وہ وہاں سے گزرے گا تو بادشاہ اس کی کشتی کو ہاتھ نہیں لگا ہے. میں تختہ اس لیے نکالا تھا, میں نے تو اس کی مدد کی تھی. وہ کہا جو میرے بچے کو مارا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بچے کے والدین نہایت متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں, اور ان کے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا, یہ اس کے دل پہ کفر لکھا ہوا ہے, یہ بڑا ہو کے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. مجھے حکم ہوا, میں نے مار دیا, اب اللہ اس کے بدلے کو دین اور سانے اولاد عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنے گا. وجہ یہ تھی, اور جن کی دماغ میں نے بنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے. ان بچوں کے یہ جو دیوار کی جگہ ہے, یہ دو یتیم بچوں کی ہے. ان کے والدین مر گئے ہیں, وہ خزانہ چھپا گئے ہیں. اگر میں دیوار نہ بناتا تو کچھ دنوں میں وہ خزانہ ضائع ہو جاتا اور لوگ اس پہ قبضہ کرتے, یتیم کو ان کا حق نہیں ملتا. اب دیوار بن گئی ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, کام کریں گے تو اپنے والدین پر خزانہ مل جائے, حقداروں کو ان کا حق مل جائے گا. یہ وجہ تھی جو میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے جدا ہو گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ کتنے علم والے لوگ اللہ نے رکھے ہیں. موسیٰ خضر کو دیکھ لیجیے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. خضر کو دیکھ لیجیے, اللہ نے کیسا علم لدنی ان کو عطا فرمایا ہے کہ جس بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے حضرت خضر سمجھتے ہیں. بے شک بے شک. اور کتنا جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا. بخاری شریف کی روایت, حضرت ملک الموت روح کا اس کے اندر ہے. جلال دیکھیے اور ایک نبی کی طاقت دیکھیے. امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی, میرے مصطفیٰ سنا رہے ہیں واقعہ, فرما رہے حضور بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کی جب روح کا اس میں آئی ہے, روح کا اس میں آیا, جلال
زمین پہ گر کے بخاری شریف کے لیے سنا رہا. ایک نبی کی طاقت اور اختیار دیکھو. موت کا وقت ہے, اختیار باقی نہیں ہے تو جا بھی نہیں رہے, تھپڑ مار کے بھیج دیا جا. اللہ اکبر. آنکھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ نے وہ آنکھ واپس صحیح کر دیا. فرمایا میرا وہ بندہ کیا چاہتا ہے, کیا اور جینا چاہتا ہے؟ اللہ نہیں جانتا, جانتا ہے, مگر یہ اشارے بتانے میں مقصد ہے. کہا جاؤ میرے بندے کے بعد واپس اور ایک بھیڑ لے جاؤ. وہ کہنے سے ہاتھ پھیر دے. جب وہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کی 1 سال عمر میں اضافہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب ایک دمبا بھیڑ اگر اس کا ہاتھ پھیرے تو ہزاروں بال آپ کے ہاتھ میں نیچے کی طرف گزر جائیں گے. فرمایا ہر ایک بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا ہوگا. وہ واپس آیا. فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب ہاتھ پھیری ہر ایک بال کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر ہوگا. جب پھر بھی جانا ہے تو چلو اب تو میں جانا کیوں کس کر. اللہ اللہ اکبر. بخاری شریف کے بھی شرط کہ نبی کا اتنا اختیار کہ موت کے وقت میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. کبھی نہیں چلو اجازت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا اختیار. علماء نے حدیث میں لکھا کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ کیوں مارا, ہمارا کیا کہتے تھے. اس حدیث کی شرح محدث سے لکھتے ہیں تھپڑ مارنے کی کیا وجہ ہے, اور اتنی شدت سے تھپڑ کی آنکھ نہیں لگ گئی. اتنا شدید تھپڑ کیسے مارا, کیوں مارا؟ تو اس کا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تو حضور کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی لے کے آ گیا اور مجھ سے کہا رکا کرتے ہیں, میرے نبی آئیں گے, ایسا نہ ہو ان کے گھر میں علی داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تھپڑ مار دیا کہ تم دیکھ لو میرے مصطفیٰ شان والے ہیں, جب ان کے گھر جانا تو دستک دے کے حاضر ہو. بے شک بے شک. ایسے مت چلے جانا, میرے مصطفیٰ کی شان ایسی نہیں ہے کہ جانے کے بعد چلے جانا. دستک دے کے اجازت لے کے حاضر ہونا, یہ وہ سکھانا تھا اور یہ